آج ہم ایک ایسے سفر پر چل رہے ہیں جو ایک عام سے چرواہے سے شروع ہوتا ہے اور بادشاہت اور نبوت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ حیرت انگیز داستان ہے۔ چلیں ذرا 3000 سال پیچھے چلتے ہیں، قدیم یروشلم میں۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا، آپ سوچیں، جہاں ہماری دنیا کے جو قوانین ہیں نا، وہ ہمیشہ کام نہیں کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت جب تاریخ اور معجزے سمجھیں ایک دوسرے میں گندھے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان چرواہا آخر ایک پوری قوم کا ہیرو بنا کیسے؟ کہانی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، بادشاہ بننے سے بہت بہت پہلے۔ ذرا میدان جنگ کا منظر سوچیں۔ ایک طرف ہے جالوت، 10.5 فٹ کا دیو، سر سے پاؤں تک پیتل کے ذرا بختر میں بند، ایک ایسا جنگجو جسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے سامنے کون تھا؟ ایک نوجوان چرواہا جس کا سارا ہتھیار بس ایک غلیل اور چند پتھر تھے۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ طاقت اور ایمان کا ٹکراؤ تھا۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، پورے 40 دن، ہر صبح ہر شام بنی اسرائیل کی فوج پر ایک ہی خوفداری تھا، جالوت کی للکار۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی ہمت ٹوٹ رہی تھی اور امید مایوسی میں بدلتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ حضرت داؤد نے اپنی غلیل گھمائی، ایک چھوٹا سا پتھر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا جالوت کی پیشانی پر جا لگا، اس کے ذرا بختر کی واحد کمزور جگہ پر۔ وہ دیو دھڑام سے زمین پر گرا اور ایک چرواہا اپنی قوم کا ہیرو بن گیا۔ جالوت کی شکست صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس فتح کے بعد حضرت داؤد کو بادشاہت ملی اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہیں ایسے معجزات سے نوازا جو کسی اور کو نہیں ملے تھے۔ اللہ نے انہیں 7 ایسی خاص نعمتیں عطا کیں جو ان کی نبوت اور بادشاہت کی پہچان بن گئی۔ یہی وہ معجزات ہیں جو انہیں تاریخ میں ایک بالکل الگ مقام دیتے ہیں۔ سوچیں، ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ اسے لحن داؤدی کہا جاتا تھا۔ جب وہ اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے تک ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور پھر انہیں خلیفہ کا وہ خاص لقب ملا جو ان سے پہلے بہت ہی کم نبیوں کو ملا تھا۔ اور خلیفہ کا لقب صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ اس کا مطلب تھا زمین پر اللہ کا نائب بننا، جس کا سب سے بڑا کام تھا انصاف قائم کرنا اور حکمت سے حکومت چلانا۔ لیکن ہر عروج کے ساتھ ایک آزمائش بھی آتی ہے نا۔ جب حضرت داؤد نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب جیسے بڑے پیغمبروں کے مرتبے کی خواہش کی تو اللہ نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈالا جو ان کے کردار کا اصل امتحان تھی۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک انسان کو حکمت، طاقت اور بادشاہت سب کچھ مل جائے تو وہ اپنی ہی غلطی کو پہچانے گا کیسے؟ تو ان کی آزمائش ایک بڑے عجیب مقدمے کی شکل میں آئی۔ 2 فرشتے انسانوں کے بھیس میں آئے اور ایک جھگڑا پیش کیا۔ ایک آدمی کے پاس 99 بھیڑیں تھیں، لیکن اس کی نظر اپنے بھائی کی اکلوتی بھیڑ پر تھی۔ مطلب اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور جیسے ہی حضرت داؤد نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا، انہیں فوراً احساس ہو گیا، یہ کہانی 2 اجنبیوں کی نہیں تھی، یہ تو ایک آئینہ تھا جو انہیں اپنا ہی عمل دکھا رہا تھا۔ یہی تھی ان کی اصل آزمائش۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سجدے میں گر پڑے، اور پھر 40 راتوں تک ان کے ندامت کا عالم یہ تھا کہ وہ بس روتے رہے، اتنا روئے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے آنسوؤں سے اس جگہ پر گھاس اگائی تھی۔ لیکن اس گہری توبہ کے بعد جو ہوا وہ صرف معافی نہیں تھی، اللہ نے انہیں ایک ایسا انعام دیا جو ان کے خاص مقام کی نشانی بن گیا۔ اس انعام کا نام ہے لازلفیہ۔ یہ صرف کوئی اونچا درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے ایک خاص قربت، ایک گہرے تعلق کا نام ہے جو سچی توبہ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ سمجھیں، یہ معافی سے بھی آگے کی چیز تھی۔ تو یہ لازلفہ آخر ہے کیا؟ اس کا وعدہ 3 شکلوں میں پورا ہوگا۔ 1، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بالکل قریب ایک خوبصورت جگہ۔ 2، میدان حشر میں جب سب پیاسے ہوں گے تو سب سے پہلے پانی پینے کا اعزاز۔ اور 3، جنت میں انہیں ان کی وہی مسحور کن آواز واپس ملے گی تاکہ وہ خدا کی حمد گا سکیں۔ اور اس طرح عبادت سے بھری زندگی گزارنے کے بعد وہ 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان 100 سالوں میں وہ 40 سال بھی شامل تھے جو حضرت آدم نے انہیں اپنی زندگی سے تحفے میں دیے تھے۔ حضرت داؤد کی کہانی تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ان کی میراث ایک اور بھی عظیم داستان کا آغاز ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے جسم پر سایہ کر دیں، اور پرندوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کون تھا جو پرندوں کی زبان بول سکتا تھا؟ خیر، یہ ان کے جانشین کی کہانی ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔